السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک وقفے کے بعد پروگرام علم و حکمت میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقفے سے پہلے بہت اہم بات میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا کام ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ کے تحفظ اور حفاظت اور اس کو محفوظ شکل میں ہر قسم کی کمی بیشی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے معصوم بچوں کے سینوں کا انتخاب فرمایا ہے، اور کسی منصوبے کے بغیر، پلاننگ کے بغیر، پروگرامنگ کے بغیر ہر دور میں، ہر ملک میں، ہر علاقے میں، ہر زمانے میں آپ کو حیرت انگیز طور پر انقلاب کی ایک لہریں نظر آئیں گی کہ پتہ نہیں کون ہے جو دل میں ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور یہ بچے بھی آ جاتے ہیں، ماں باپ بھی ان کو بھیج دیتے ہیں، مدرسے بنانے والے بھی ادارے قائم کرتے ہیں، اور خرچہ برداشت کرنے والے بھی خرچہ برداشت کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم پر ہی ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کی حقانیت، اس کی صداقت اور اس کی سچائی کا مظاہرہ آج اگر ہر ملک میں، ہر گلی میں، ہر علاقے میں اگر کوئی جا کے کھلی آنکھوں کرنا چاہے تو آج بھی کر سکتا ہے۔ پھر دنیا میں اس نوعیت کی کسی کتاب کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ تو پھر حفاظت کا جو وعدہ فرمایا ہے اس میں ایک عموم پایا جاتا ہے، مطلقاً یہ بات کہی گئی ہے، مطلقاً، تو معنی کی حفاظت بھی اس میں داخل ہے۔ تو پورے تمام دینی علوم کی حفاظت کا کام جو ہے قدرتی طور پر الحمدللہ ہو رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین اسلام کی تکمیل کی اللہ تعالیٰ نے، صحابہ کرام کے ذریعے نشر و اشاعت کا کام اللہ تعالیٰ نے لیا، اور پھر ائمہ مجتہدین کے ذریعے اس دین کو قانون کی صورت میں، کانسٹیٹیوشن کی شکل میں، دستور کی شکل میں، ایک قابل عمل لائف سٹائل کے اعتبار سے اس کو تحریری طور پر منضبط کرنے اور تحریری شکل میں محفوظ بنانے کا کام اللہ تعالیٰ نے ائمہ دین سے، مجتہد اماموں سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور ان میں سر فہرست جو نام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی ہے، آپ کا اسم گرامی ہے۔ الفقہ زرع ابی حنیفہ، فقہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کھیتی ہے۔ پھر ان کے شاگردوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منضبط انداز میں، محفوظ شکل میں اس کو محفوظ کیا۔ الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مذہب کے امام کا یہ قول ہے کہ سارے لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کی تو اولاد کے درجے میں ہیں، سب ان کے جانشین ہیں، سب ان کے بعد ہیں، سب ان کے فالوورز ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے حفاظت کا کام، منضبط شکل میں دین کو محفوظ کرنے کا کام، اسلام کو، پورے دین اسلام کو ایک دستور کی صورت میں، ایک قانون کی شکل میں، ایک کانسٹیٹیوشن کی شکل میں اور آئین کی صورت میں، قانون کی شکل میں اس کو محفوظ کرنے کا کام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سر انجام دیا۔ اس کے پس منظر کے طور پر میں ایک واقعہ بتا رہا تھا کہ سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کو خلافت راشدہ کا مکمل نمونہ اور عکس قرار دیا جاتا ہے، اور آپ کو 5ویں خلیفہ راشد کے عظیم خطاب سے سرفراز کیا جاتا ہے، اور آپ پورے عالم اسلام کی آنکھوں کا تارا تھے، مثال حکمرانی کا عظیم نمونہ رہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب دور آتا ہے اگلے حکمران کا،
تو وہ آ کر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سارے فیصلوں کو منسوخ کر دیتا ہے، باطل قرار دے دیتا ہے، اور ان کو کل عدم قرار دے کر نسیہ منسیہ کر دیتا ہے۔ ظلم و جور کے حکمرانی کا دور پھر شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم، تدین، تقوی اور فقہ کا اتنا اعلیٰ مقام رکھتے تھے کہ اپنے دور کے بادشاہ نے ان کو کہا کہ چیف جسٹس کا عہدہ آپ نے لینا ہے۔ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ وقت کا آفر قبول نہیں کیا، آفر قبول نہیں کیا، اور آپ نے بادشاہ وقت کا آفر قبول نہیں کیا، اور آپ نے ٹھکرا دیا، کہا کہ میں چیف جسٹس کا عہدہ، قاضی القضات کا عہدہ میں قبول نہیں کرتا۔ امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلتا ہے، آپ کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کسی جرم کی پاداش میں نہیں، چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہ کرنے کے جرم کی پاداش میں آپ کو سزا دی جاتی ہے، آپ کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، آپ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ نہیں، آپ نے یہ عہدہ ضرور قبول کرنا ہے، کیوں نہیں کرتے آپ؟ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امت پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے دین اسلام کی تدوین کا کام، دین اسلام کو تحریری صورت میں، آئین کی شکل میں، قانون کی صورت میں، کانسٹیٹیوشن کی شکل میں اس کو ایک قابل عمل بنا کر دنیا کے سامنے تحریری طور پر منضبط کرنے کا جو کام ہے، تدوین اسلام کا جو کام ہے، وہ کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا ہے، اور وہ کام آپ رحمۃ اللہ علیہ کرتے رہے ہیں، اور اس کام کو اپنے لیے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا انہوں نے بنایا۔ ایک مسئلہ سامنے آیا کہ اس کی عملی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک ممکنہ صورت ہو سکتی ہے، ایک تیسری ممکنہ صورت یہ ہو سکتی ہے، ایک چوتھی ممکنہ صورت یہ ہو سکتی ہے، ایک پانچویں ممکنہ صورت یہ ایک ہو سکتی ہے۔ تو عقلی طور پر جو بے شمار صورتیں ممکن ہیں، ان تمام صورتوں کا بیان، ان تمام صورتوں کا ذکر، ان تمام صورتوں کا تذکرہ، اور پھر ان کا شرعی حکم کیا ہو سکتا ہے، وہ لکھ کر اگر محفوظ کر دیا جائے تو اسلام کا قانون کتابی صورت میں تحریری طور پر منضبط ہو جائے گا، اور اسلام کا قانون ایک کانسٹیٹیوشن کی شکل میں، ایک فقہ کی صورت میں دنیا کے سامنے پورا اسلام قانونی طور پر سامنے آئے گا، وہ اسلام کا کانسٹیٹیوشن ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چیف جسٹس کا عہدہ اس لیے قبول نہیں کیا کہ ان کے سامنے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا حشر سامنے تھا، کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے فیصلے کیے، بہت سارے شاندار کارنامے سر انجام دیے، اور بڑا نام کمایا، بڑی خوشنامی حاصل کی، اور عدل و انصاف کا بول بالا کیا، اور خلیفہ راشد کا لقب حاصل کیا۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد چونکہ اسلام قانون کی صورت میں، کانسٹیٹیوشن کی شکل میں اسلام محفوظ نہیں کیا گیا تھا، اسلام کو محفوظ نہیں کیا گیا تھا، اور کانسٹیٹیوشن کے نہ ہونے کی وجہ سے اگلا حکمران جب آتا ہے تو وہ آ کر ان کو بالکل ختم کر دیتا ہے، ان کو کالعدم قرار دے دیتا ہے۔ تو اس طرح میں بھی چیف جسٹس کا عہدہ قبول کروں گا، اور اس کے نتیجے میں میں کچھ فیصلے کروں گا، اگلا حکمران آئے گا، نام و نشان ختم کر دے گا، اور میرے ان فیصلوں کی پاسداری، ان کی پیروکاری اور ان کی مثالوں کی پیروی کرتے ہوئے اگلا اقدام کوئی کرنے والا نہیں ہوگا، تو میرا حشر بھی عمر بن عبدالعزیز سے مختلف نہیں ہوگا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جو حشر ہوا، اور جس طرح ان کو نسیہ منسیہ اگلے حکمران نے کر دیا، اور آگے ان کے سلسلے کو آگے نہیں بڑھایا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کو آئین اور دستور کی صورت میں الفقہ الفرضی کے عنوان سے جو کام حضرت امام ابو حنیفہ نے کیا ہے، فقہ الفرضی کا عنوان جسے دیا جاتا ہے، اور اس کو اسلام کا کانسٹیٹیوشن اور اسلام کا دستور اور اسلام کا قانون اور لاء کا نام دیا جا سکتا ہے، وہ جو کارنامہ انجام دیا، وہ کارنامہ موجود نہیں تھا
اسلام اگلا کانسٹیٹیوشن نہیں تھا کہ اگلا حکمران کانسٹیٹیوشن کا پابند ہو، دستور کا پابند ہو، فقہ کا پابند ہو. وہ فقہ موجود نہیں تھی، وہ قانون اور دستور موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے اگلے حکمران نے منمانی کی اور عمر بن عبدالعزیز کا صفایا کر دیا، ان کے سارے کارناموں پر پانی پھیر دیا اور ان کے عظیم مثالوں کو ختم کر دیا، اور یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکا. سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چیف جسٹس کا عہدہ اس لیے قبول نہیں کیا کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا، ان کے نام و نشان بھی مٹ جاتے. کم از کم امت کے پاس کانسٹیٹیوشن موجود ہو، دستور موجود ہو، قانون موجود ہو، آئین موجود ہو، تو پھر کبھی بھی ان کی تقدیر بدل سکتی ہے اور ان کا حال مطلق العنان اور ڈکٹیٹر حکمرانوں کی نظر نہیں ہوگا. ان کا مستقبل ڈکٹیٹر حکمرانوں کے رحم و کرم پر نہیں ہوگا. تو یہ ایک کیفیت انہوں نے محسوس کی، چنانچہ انہوں نے یہ فقہ فرضی کا کارنامہ سر انجام دیا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے وہ شورائی فقہ کو انہوں نے ترجیح دی. ہر ایک کا مزاج اپنا الگ الگ ہوتا ہے. اسلام کا جو شورائی نظام ہے کہ وہ امرہم شورا بینہم، کہ معاملات سارے شورا کے ذریعے، مشورے کے ذریعے طے ہونے چاہیے. وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ اہم جتنے معاملات آپ کے سامنے آئیں گے، اہم جو باتیں آئیں گی، اہم جو کام سامنے آئیں گے، ان تمام معاملات میں آپ مشورہ کیجئے. علماء کرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ جب تک بڑے موجود ہوں ان کے ساتھ مشورہ کیجئے گا، اور بڑے جب موجود نہیں ہیں تو چھوٹوں سے مشورہ کیجئے گا، ہم عصروں سے مشورہ کیجئے. اور ہم عصر بھی دنیا میں نہ رہیں تو پھر چھوٹوں میں جو عقل مند ہیں ان سے مشورہ کر کے اپنے سارے کام سر انجام دینا. یہ قرآن کا حکم ہے، اسلام کی تعلیم ہے. آج کل اعجاب کل ذی رأی برأیہ، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ہر فرد اپنی رائے کی گھمنڈ میں مبتلا ہے. خود جو کچھ سمجھتا ہے وہ 30 مار خان بن جاتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی عقل کل ہوں اور جو کچھ سمجھتا ہوں وہی صحیح ہے. تو اپنے تمام معاملات میں دوسروں سے مشورہ کرنا، دوسروں کی رائے لینا اور دوسروں کا حوصلہ بڑھانا، یہ بہت اہم بات ہے. انسان غلطی سے بچ جاتا ہے، انسان پشیمانی سے، شرمندگی سے بچ جاتا ہے. تو فقہی جتنے معاملات ہیں، دینی جو امور ہیں، ان میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ مشورہ کیا جائے. چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ شاور الفقہاء العابدین. جب نئے نئے مسئلے آئیں گے، پریشان کن مسئلے آئیں گے، امت کے سلگتے ہوئے مسائل سامنے آئیں گے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فقہاء عابدین سے مشورہ کیا کرو، فقہاء عابدین سے مشورہ کرو. یہاں ایک بات بہت اہمیت کی حامل ہے اور غیر معمولی طور پر اس کو اہمیت حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ فقہاء عابدین سے مشورہ کرنے کا کہا جا رہا ہے. دنیا میں ایسے ایسے بڑے بڑے علم تحقیق کے شناور اور علم فن کے شہسوار دنیا میں موجود تھے اور ہیں. ان کے بارے میں نے حضرت اپنے استاد محترم شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب سے ذکر کیا. وہ تنہائی میں ذکر تھا کہ ان سے کتنا استفادہ کیا جائے. کہا نہیں، وہ عالم فقہ بہت بڑے ہیں، لیکن فقیہ ہونا اور بات ہے. جب حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا ہے کہ اہم معاملات میں اہم مسائل کا شرعی حل نکالنے کے لیے، صحیح اور درست حل نکالنے کے لیے تم مشورہ کرو، تو صرف فقہ کا علم رکھنے والے افراد سے نہیں، اسلام کی گہری سمجھ رکھنے والے لوگوں سے نہیں، بلکہ قید یہ لگا دی ہے العابدین فقہا کے ساتھ، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جن کے اندر تقوی موجود ہے، جن کی زندگی میں تقوی رچا بسا ہے، تقوی کی دولت سے جو مالا مال ہیں، اللہ کا خوف
جن میں پایا جاتا ہے، اللہ کا ڈر دل کے دل میں موجزن ہے، ایسے افراد سے مشورہ کیا جائے، فقہا بھی ہوں اور عابدین بھی ہوں۔ تو فقہا کے ساتھ عابدین کا لازمی جوڑ اور متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، خوف خدا رکھنے والے، اللہ کے عشق اور محبت سے مالا مال افراد، مالا مال ہونے کی جو شرط عائد کی گئی ہے، اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ مشکل مسائل کی گتھیاں سلجھانا یہ صرف علم کا میدان نہیں ہے۔ علم کے ذریعے یہ بات ناممکن ہے، علم کے ذریعے کام نہیں ہو سکتا، بلکہ تقوی جب تک نہیں ہوگا تو وہ علم جب تک مکمل تقوی نہیں ہوگا، تقوی کی زندگی نہیں ہوگی، اور نرا علم ہوگا، حروف اور نقوش کا علم ہوگا، تو اس کے نتیجے میں گتھیاں نہیں سلجھیں گی، مشکلات کا حل سامنے نہیں آئے گا، مسائل حل نہیں ہو پائیں گے، اور مسائل حل کرنے کا گر جن کو آتا ہے وہ فقیہ کہلاتے ہیں۔ وہ عالم فقہ ہونا الگ بات ہے اور فقیہ ہونا الگ بات ہے۔ فقیہ ہونے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے۔ اسلام جس فقیہ کو، جن افراد کو فقہا کا عنوان دیتا ہے، جس فرد کو فقیہ کا لیبل دیتا ہے، فقیہ کا خطاب دیتا ہے، اس کے لیے متقی ہونا بھی ضروری ہے۔ خوف خدا اس میں ہو، تقوی اس میں ہو، اللہ کا عشق اس کے دل میں ہو، اللہ کی محبت سے اس کا دل بھی آباد ہو، خوف خدا سے اس کا دل روشن ہو، تقوی کی ساری شرائط اس میں مکمل طور پر پائی جائیں۔ اگر تقوی کی شرائط نہیں پائی جاتی تو پھر نرے علم کے ذریعے مسائل کا حل وہ پیش نہیں کر سکتا۔ علم بہت ہوگا، معلومات بہت ہوں گی، لیکن امت کی گتھیاں سلجھانا، پریشانیاں حل کرنا، مشکل مسائل کا فقہی حل دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ بصیرت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بات بے بنیاد نہیں ہے، یہ اس حدیث کی بنیاد پر علماء کرام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ آج کے دور میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ایسے عالم فقہ آپ کو نظر آئیں گے، کتابیں انہوں نے تصنیف کی، 30 جلدوں پر مشتمل کتابیں انہوں نے تصنیف کی، لیکن ان کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ عالم فقہ تو وہ بہت بڑے ہیں، لیکن جہاں تک فقیہ ہونے کی بات ہے وہ جوہر ان میں نہیں ہے۔ اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ تقوی کی جتنی شرائط ہیں وہ ان حضرات میں پوری طرح پائی نہیں جاتی، تقوی کی شرائط پوری طرح نہیں پائی جاتی، اور جب تک تقوی کی شرطیں پوری طرح نہیں پائی جائیں گی، تقوی کی زندگی کے لوازمات پوری طرح موجود نہیں ہوں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دل میں مشکل مسائل کا حل القاء نہیں فرمائیں گے۔ معلومات بہت ہوں گی، بہت کچھ بتا دیں گے کہ فلاں کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ، ایک مسئلے میں اگر 30 اقوال موجود ہیں، وہ 30 کے 30 اقوال جو ہے وہ زبانی سنا دیں گے، لیکن ان کے اندر ان کا جو خلاصہ ہے، ان کو مکمل طور پر سمجھتے ہوئے جو ایک تفقہ کا ملکہ ہے، وہ ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہ بات تقوی کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ شاور الفقہاء العابدین، کہ مشکل مسائل کا حل تم تنہا اپنی رائے امت پر مسلط مت کرو، تنہا ایک فرد کی رائے امت پر مسلط مت کی جائے، اس کے بجائے جب ایسے مشکل مسائل آئیں گے تو تنہا فرد واحد کی رائے امت پر مسلط کرنے کے بجائے اس کا صحیح اور درست طریقہ یہ ہے کہ فقہاء عابدین سے مشورہ کرو، ایسے فقہاء کرام جو تقوی کی دولت سے مالا مال ہیں، جن کی زندگیاں عبادتوں سے روشن ہیں، اللہ کا خوف جن میں موجود ہے، اللہ کا عشق اور اللہ کی محبت کا دریا جن کے دلوں میں موجزن ہے، تقوی کی تمام شرائط جن میں پوری طرح پائی جاتی ہیں، ایسے ہی افراد ہوں اور پھر فقہا بھی ہوں،
فقہا بھی ہوں اور ایسے افراد ہوں تو پھر جا کے بات بنتی ہے اور انہی کے ذریعے امت کے مشکل مسائل کا حل جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا وہ کام یہ فرمایا کہ مشاورت کی بنیاد پر فقہ مرتب کی۔ یہ ایک شورائی فقہ ہے جو حنفی فقہ ہے، الفقہ الحنفی، اس کی بنیاد شورائیت پر ہے، اور شورائیت کا ضروری ہونا، اہم ہونا، یہ حدیث سے ثابت ہے جس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے آپ کے سامنے۔ حدیث میں اس کی اہمیت بتلائی گئی ہے۔ صحابہ کرام کا معاملہ بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ کوئی جا کے ایک مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ دوسرے صحابی کی طرف اشارہ فرما دیتے تھے کہ ان سے جا کے ان کی رائے معلوم کرو، پھر مجھے بھی بتانا۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسرے کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس چلے جاؤ۔ تو مشاورت کا ایک دائرہ غیر رسمی انداز میں پایا جاتا ہے صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی، مشاورت کا ایک عمل جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ محترم ناظرین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری فقہی کونسل بنائی، فقہاء کرام کی مجلس شورا بنائی، اور 40 بڑے بڑے مجتہد امام اور فقہاء کرام کی کونسل کے ذریعے میں اپنی بات سامنے رکھتے تھے۔ تحقیق کی چھلنیوں میں چھان کر ایک ایک بات فائنلائز ہوتی تھی، ایک ایک قانون مرتب ہوتا تھا۔ جن باتوں کے بارے میں سب کی رائے متفق ہو جاتی تھی وہ بات تو بغیر اختلاف کے لکھ دی جاتی تھی، تحریر کی شکل میں تحریری شکل اس کو دے دی جاتی تھی، اور جن مسائل میں اختلاف رائے ہو جاتا تھا اس اختلاف کا نوٹ بھی سامنے آتا تھا کہ اس مسئلے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے اہم جو 2 شاگرد جن کو صاحبین کا لقب حاصل ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، تو اس میں امام محمد کا یہ قول ہے، امام ابو یوسف کا یہ قول ہے رحمہم اللہ، صاحبین کا یہ قول ہے، شیخین کا یہ قول ہے۔ یہ مسئلہ بیان کیا، طرفین کا قول اس میں یہ ہے، امام محمد اور امام ابو حنیفہ کو طرفین، امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ کو شیخین، اور امام محمد اور امام ابو یوسف کو صاحبین۔ یہ اصطلاحات اس لیے استعمال کی جاتی ہیں کہ کسی مسئلے میں کس کی کیا رائے ہے یہ معلوم ہو جائے۔ تو محترم ناظرین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود، ان تمام تحقیقات کے باوجود رائے کی تبدیلی بھی سامنے آئی، فقہ حنفی وجود میں تو آ گئی، پورا دین اسلام قانون کی صورت میں مرتب تو ہو گیا، لیکن فیصلہ اور فتویٰ ہر معاملے میں امام ابو حنیفہ کے رائے کے مطابق نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ سب استاذ الکل ہیں۔ کبھی فقہ حنفی میں، حنفی فقہ میں یا مذہب حنفی فقہ کے مذہب میں فیصلہ کبھی امام محمد کے قول کے مطابق، کبھی امام ابو یوسف کے قول کے مطابق، کبھی امام ظفر کے قول کے مطابق، حسن بن زیاد کے قول کے مطابق۔ یہ جو فرق نظر آتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ان تمام باتوں کے باوجود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اگر کوئی صحیح حدیث مل جائے میری بات کے مقابلے میں تو وہی میرا مذہب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایسا ہی قول منقول ہے، اور دوسرے ائمہ دین سے بھی، اماموں سے بھی ایسا قول منقول ہے کہ ہماری باتوں کے خلاف، فیصلے کے خلاف، اور ہم نے جو قانون بنایا ہے اسلامی قانون اس کے خلاف اگر صحیح حدیث مل جائے تو صحیح حدیث پر عمل کر لینا اور ہماری بات چھوڑ دینا۔ یہ اس لفظ کا لفظی ترجمہ ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث جو بھی ہوگی وہ ہمارا مذہب ہے۔
لیکن اس جملے کو بنیاد بنا کر مذہب سے انحراف اور مذہب سے دوری اور ائمہ دین کے خلاف طعن و تشنیع کا بازار گرم کرنا اور اس مطلب لفظ کو اور اس جملے کا غلط استعمال کرتے ہوئے ان ائمہ دین کے خلاف جو تبرہ بازیاں ہوتی ہیں، اس کے اوپر جو ہے کچھ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، اور اس لفظ کا یعنی اذا صح الحدیث فہو مذہبی کا مطلب کیا ہے یہ واضح کرنا چاہیے۔ یہ بات میں انشاءاللہ تعالی وقفے کے بعد آپ سے کروں گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے تاکہ یہ بات اس کا مطلب بھی واضح ہو جائے، مفہوم بھی سامنے آ جائے۔ ساتھ ہی رہیے، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔